بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے 3 شیئر کرنی ہیں۔ پہلی سٹوری یہ ہے کہ خاتون اول جناب بشرا بی بی صاحبہ کا بیٹا شراب میں گرفتار ہو گیا ہے، شراب کے کیس میں۔ یہ کیا چکر ہے، اس کی تفصیل کیا ہے؟ اور دوسری سٹوری یہ ہے کہ خود پی ٹی آئی کے رہنما نے تصدیق کر دی ہے کہ شہباز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب میں ملاقات ہوئی ہے۔ اور تیسری سٹوری یہ ہے کہ مشیر تجارت جناب رزاق داؤد صاحب، عبدالرزاق داؤد صاحب، انہوں نے ایک ایسا سٹیٹمنٹ دیا، اس سٹیٹمنٹ نے خان صاحب کی یعنی کپتان کی، وزیر اعظم پاکستان کی نفی کر دی۔ یہ ہو کیا رہا ہے، میں آپ کے ساتھ ساری چیزیں شیئر کرتا ہوں۔ اور جناب بات یہ ہے، پہلی سٹوری پہ آ جائیں کہ موسیٰ مانیکا صاحب خاتون اول کے پہلے شوہر سے بیٹے اور وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے سوتیلے بیٹے موسیٰ مانیکا، ان کے غالباً یہ چھوٹے بیٹے ہیں، اور یہ شراب کے کیس میں گرفتار ہوئے۔ ان پر ایف آئی آر کاٹی گئی، وہ ان کی ایف آئی آر آئی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ۔ اچھا، اس کی میں نے کافی مشکل سے وہ پھر جو ہے نا اس کی پہلے تو اس کو ویریفائی کرانا، بھائی ایسا نہ ہونا، یہاں تو بہت ساری فیک چیزیں بھی چلتی ہیں آج کل، تو نئی مصیبت تو اس کو تو جب میں نے دیکھا، میں نے کہا مبشر لقمان صاحب نے بھی اپنا باغی ٹی وی پر اس کو شیئر کیا ہوا تھا اس نیوز کو، اور کچھ اور بھی اہم ناموں نے اس کو شیئر کیا۔ میں نے وہاں جو نمبر لکھے ہوئے وہ ماشاءاللہ دونوں کے دونوں بند تھے، وہ امجد علی صاحب اے ایس آئی اور دوسرے شہباز صاحب وہ بھی اے ایس آئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے تفصیل کچھ یوں لکھی، میں پہلے تفصیل بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد میرے لیے اس کو شاید میں اس قسم کی خبر ہی نہ شیئر کرتا، لیکن اس کے پیچھے ایک میسیج ہے، وہ ضرور بتانا ہے۔ تو وہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہاں سے کوئی آ رہے تھے اور ہم جو ہے نا پی ایس ایل کی ڈیوٹی پہ ہم ناکہ لگا کے کھڑے تھے اور ہم مطلب چیکنگ کر رہے تھے، تو ایک گاڑی آئی اور اس کو انہوں نے سب کچھ لکھا، گاڑی کا رنگ وغیرہ بھی، نمبر وغیرہ بھی، سارا کچھ۔ تو اس میں ایک ڈرائیور، ایک موسیٰ مانیکا صاحب اور ایک ان کے دوسرے کو دوست ہیں، وہ پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھے تھے۔ تو وہ جناب ہم نے اتارا ان کو اور چیک کیا، تو ان سے شراب اور پتہ نہیں 1 بوتل اور باقی کوئی 2 اس طرح سے کین وغیرہ اور یہ برآمد ہوئے۔ اچھا خیر، وہ ان کو ڈرائیور اور موسیٰ مانیکا صاحب کو تو شخصی ضمانت پہ کسی اہم شخصیت کے کہا جا رہا ہے، ذرائع کچھ بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب نے مداخلت کی اور وہاں پہ ان کو شخصی ضمانت پہ رہا کروایا گیا، اور ان کے دوست جو ہیں نا وہ ابھی تک پولیس کی کسٹڈی میں ہیں۔ یہ آج کا 21 تاریخ کا ہے واقعہ، تو بہرحال ان کی ہو جائے گی، کل شاید بیل ہو جائے گی۔ میرے لیے اتنا یہ میٹر نہیں کر، اور میں حیران ہوں کہ جو شراب بھی لکھی گئی ہے وہ بڑی کوئی عام سی، کوئی پتہ نہیں اس میں ایف آئی آر میں کوئی دیسی سی شراب ہے، تو پتہ نہیں وہ بھی مجھے بڑا عجیب سا لگا۔ میرا خیال ہے بہت سارے آج کل نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ میں اپنی بہت ساری متعدد ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ آپ بس دعا کریں کہ نہ تو سسٹم ڈیریل ہو۔ بڑی عجیب سی ایک ٹسل سی بن گئی ہے، کوئی کسی کو میسیج دے رہا ہے تو کوئی کسی کو میسیج دے رہا ہے۔ میرا خیال ہے یہ بھی ایک میسیج، یہ سنگین کیس بے شک نہ ہو، لیکن ایسے کیسز شرمندگی کا باعث بنتے ہیں، ہمارے معاشرتی رواج کے حساب سے بھی، مذہبی رواج کے حساب سے بھی، بہت سارے تو یہ ایک ٹیکٹکس ہوتے ہیں نا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کو آپ جو ہے نا میسیج کنوے کرتے ہو۔ تو مطلب اگر ایک بندہ کہے کہ میں خطرناک بن جاؤں گا تو اگلے والا بھی کہتا ہے کہ جی میں بھی خطرناک بن جاؤں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے اس پہ ویلاگ بھی کیا تھا، دی نیوز میں ایک سٹوری بھی آئی تھی جنگ میں بھی، کہ نیلی بہار کے علاقے میں یہی، اور انہی کی طرف انہوں نے نام نہیں لیا تھا لیکن بالکل انہی کی طرف اشارہ تھا، خاور مانیکا صاحب، ابراہیم مانیکا صاحب اور بھی کچھ دوست تھے۔ تو وہ جناب جن کے کہنے پہ پتہ نہیں آدھا درجن، تین سالوں میں کوئی آدھے درجن سے زیادہ ڈی پی اوز، اسی طرح سے آدھے درجن تقریباً ڈی سی اوز، کمشنر، اور یہاں تک کہ کوئی اگر فون بھی نہیں اٹینڈ کرتا تو وہ بھی وہاں ٹک نہیں پاتا۔ اور میں پڑھ رہا تھا کہ کمشنر لیول کا بندہ
جس نے فون اٹینڈ نہیں کیا اور بعد میں وہ معافی بھی مانگنے گیا تو ان کی معافی کو قبول نہیں کیا گیا، تو پھر آپ خود بتائیں کچھ تو چکر تھا نا، کوئی تو تبدیلی آ گئی ہے نا، کہ جو کمشنر کو نہیں ٹکنے دیتے، جو ڈی پی او اور ڈپٹی کمشنر کو وہاں سے اپنی مرضی سے چلتا کر دیتے ہیں اور اپنی مرضی سے ان کی اپائنٹمنٹ کراتے ہیں، تو کون سا مسئلہ ایسا کون سا ہے کہ وہ ان کو ایک اے ایس آئی نے، آخر انہوں نے کوئی تعارف بھی تو کرایا ہوگا ڈیفینیٹلی، تو وہ ایک اے ایس آئی نے اس طریقے سے پکڑ لیا اور کس طریقے سے انہوں نے، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سارے لوگوں کے لیے نشانیاں بھی ہیں، پیغامات بھی ہیں، اور یہ صورتحال ہے۔ اور اگلی سٹوری پہ آ جائیں جناب، پی ٹی آئی رہنما وزیر جیل خانہ جات صوبائی فیاض الحسن چوہان صاحب، اب میں اتنا حیران ہوا، اب یقین کیجئے مجھے تو اپنے کانوں پہ اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ وہ جیو نیوز کو صبح جو ہے نا ایک ان کا بیان چل رہا تھا، سٹیٹمنٹ تھا، انٹرویو تھا، وہ بیپر دے رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے جناب کہ بھائی میں سن رہا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جہانگیر ترین کی، اور صبح جیو نیوز کے مارننگ کے پروگرام میں، اور شہباز شریف صاحب کی مجھے پتہ ہے کہ ملاقات ہوئی ہے، چلو جی، جو جن کی ہوئی ہے وہ باقاعدہ تصدیق نہیں کر رہے، اور جو گورنمنٹ کے ہیں جو فواد چودھری صاحب جو ہے نا کہہ رہے تھے کہ ہمیں پورا اعتماد ہے کہ جہانگیر ترین صاحب پارٹی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، خیر سے فیاض الحسن چوہان صاحب نے تصدیق کر دی کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور 2-3 دن کو پہلے ہوئی ہے، اور پھر وہ ساتھ یہ بھی فرما رہے تھے کہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کن کے گھر میں ہوئی ہے، مخدوم احمد محمود صاحب کے گھر پہ ہوئی ہے۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ایک وہی صورتحال، مطلب میں تو حیران ہوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ مجھے اپوزیشن کی تیاری سے زیادہ حکومت کی بوکھلاٹ پر جو ہے نا یقین ہے کہ عدم اعتماد آ رہی ہے۔ تو یہ حالات تو یہ ہیں صورتحال۔ میں آپ کے ساتھ ایک چیز اور شیئر کرتا جاؤں، اگلی جو ویڈیو آئے گی نا کل صبح، وہ میں آپ کو اپوزیشن کا وہ پلان بتانے لگا ہوں، وہ پلان کہ بہت سو کی نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ یہ میری ایکسکلوسیو سٹوری ہوگی، آپ نے مس نہیں کرنا، یہ ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ صبح کے بھائی جو ہے نا کس طریقے سے، وہ پلان کون سا ہے، وہ ایک ایسا پلان ہے کہ آپ یقین کریں آپ حیران رہ جائیں گے۔ میری ایکسکلوسیو سٹوری ہے، یہ اندر کی سٹوری ہے میری، اور میں نے اس طرح سے پتہ کیا ہے، میں صبح آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ آ جائیں جناب، مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد صاحب، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے کہا کہ جناب انڈیا کے ساتھ تجارت ہونی چاہیے، میں بھی اسی حق میں ہوں اور ہمارے لیے فائدہ ہے اور ہم انڈیا کے ساتھ تجارت کریں۔ اچھا، اس سے قبل کچھ ہفتہ 2 ہفتہ پہلے آپ نے سنا ہوگا میاں منشا صاحب کا غالباً سٹیٹمنٹ، اور انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ انڈیا کے ساتھ ہماری تجارت ہونی چاہیے۔ اچھا، کپتان صاحب کیا فرما چکے ہیں پہلے؟ کپتان صاحب یعنی وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب پہلے کہہ چکے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تجارت صرف اور صرف تب ہو سکتی ہے جب وہ کشمیر کا سٹیٹس اسی پرانے سٹیٹس پہ بحال کرے، ٹھیک ہے نا، اسی پرانے سٹیٹس پہ بحال کرے، چونکہ انہوں نے ہڑپ کیا ہوا ہے، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، انہوں نے ضم کر لیا ہے، وہ کشمیر کا پرانا سٹیٹس بحال کرے، جب تک وہ بحال نہیں کرتے ان کے ساتھ کوئی تجارت نہیں ہوگی۔ اچھا، میرا جہاں تک اپنا خیال ہے نا کہ تجارت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ کیا دورہ معیار ہے، یہ کیا مبینہ طور پہ منافقت ہے ایک قسم کی، کہ وزیر اعظم صاحب لوگوں کو مبینہ طور پہ چونا لگانے کے لیے اور بے وقوف بنانے کے لیے یہ فرما رہے ہیں کہ جناب ان کے ساتھ ہم تجارت نہیں کر سکتے جب تک وہ کشمیر کا سٹیٹس نہیں بحال کرتے۔ ان کی اپنی کابینہ کے اہم وزیر یعنی عبدالرزاق داؤد صاحب مشیر تجارت، وہ فرما رہے ہیں کہ جی انڈیا کے ساتھ جو ہے نا تجارت ہونی چاہیے اور یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور باقی انہوں نے تفصیل ساری بتا دی۔ اچھا، میں جہاں تک میرا پرسنل خیال ہے نا اپنا، میں بھی کہتا ہوں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ میں کچھ مثال دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ اس سے اتفاق نہ کریں،
لیکن ہونی چاہیے۔ اچھا، انڈیا کے ساتھ نون لیگ کا بھی تھا کہ جی کوئی تجارت ہونی چاہیے، لیکن ان پہ پھر ظاہر ہے ہم نے، چونکہ ہم بہت بڑے محب وطن ہیں نا، ہم نے حب الوطنی کی مثالیں، ہم اپنے آپ کو محب وطن ثابت کر کے دوسروں کو دشمن وطن ثابت کرتے ہیں اور غدار ثابت کرتے ہیں نا، ان پہ غداری کے فتوے لگا لیے نواز شریف صاحب پہ۔ وہ ہونی اس لیے چاہیے کہ آپ خود دیکھ لیں کہ جاپان اور امریکہ نے جاپان پہ ایٹامک بم گرا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس طریقے سے آج ان کی اگر آپ وہ دیکھیں اس سے بڑی دشمنی ہو سکتی ہے۔ وہ آج تک بھی وہاں اگر ہیروشیما اور ناگاساکی پر اگر اس میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو آج تک بھی ان میں اثرات آ جاتے ہیں، کوئی لولے لنگڑے، کوئی اس طریقے سے معذور، کوئی مطلب اس طریقے سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس سے زیادہ بھی کوئی دشمنی ہو سکتی ہے کہ کسی نے اس پہ ایٹم بم دے مارا، اور یہ کوئی پہلا ایٹامک بم تھا جہاں پہ اس طرح سے گرایا اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر گئے۔ وہاں پر بھی جو آج ہم دیکھتے ہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ 200-250 بلین سے ڈالر سے زیادہ، یعنی 250 ارب ڈالر، اس سے بھی زیادہ جو ہے نا، کہیں شاید میں نے 1 سال پہلے کا ڈیٹا دیکھ رہا تھا، اس سے بھی زیادہ امریکہ اور جاپان کے درمیان تجارت ہے۔ اچھا، میں اس کی آپ کو تازہ مثال دے دوں، ابھی تو امریکہ اور جاپان کی کوئی جھڑپ نہیں، لیکن آپ خود بتائیں کہ ابھی چائنا اور انڈیا کی آئے دن جھڑپیں رہتی ہیں اور سرحد پہ ان کی کشیدگی ہوتی ہے، ان میں بھی اربوں ڈالر کی ٹریڈ ہے اس وقت، وہ بھی تجارت کر رہے ہیں، اربوں ڈالر کی تجارت کر رہے ہیں اور اچھی خاصی کر رہے ہیں، اور اس کے حجم کو وہ مزید بڑھا رہے ہیں۔ آپ ذرا برطانیہ اور جرمنی کی تجارت دیکھ لیں، وہاں بھی آپ کو، کیونکہ انہوں نے 2 جنگیں لڑی ہیں، لیکن تب بھی وہ آپس میں ان کا جو ہے نا ٹریڈ چل رہا ہے، تجارت چل رہا ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں جو ہے نا ایک پرابلم ہے، ہمارے ہاں جذبات کو، ایموشنز کو اچھالا جاتا ہے، اس ایموشنل بلیک میلنگ ہوتی ہے۔ وہ بہت سارے فیکٹرز، چاہے بارڈر کی اس طرف ہوں یا بارڈر کی اس طرف ہوں، وہ بہت سارے فیکٹرز ہیں، ان ایموشن سے، ان جذبات سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے، ان کی روزی روٹی اسی سے چلتی ہے۔ تو نو ڈاؤٹ آپ نے میرا خیال معلوم کر لیا، میں اسی فیور میں ہوں کہ تجارت ہونی چاہیے۔ باقی آپ کے ڈسپیوٹس چلتے رہتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو چائنا اور انڈیا کی مثال دی، ان کا بارڈر کا ڈسپیوٹ آج بھی چل رہا ہے، لیکن انہوں نے تجارت بند نہیں کی، تجارت اسی طرح سے چلتی رہتی ہے، اسی طریقے سے ہونی چاہیے۔ لیکن میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہم قطعاً تجارت نہیں کرتے جب تک وہ کشمیر کا پرانا سٹیٹس بحال نہیں کرتے۔ اور خان صاحب کی کیبنٹ ممبر چلیں، وہ منشا صاحب نے تو یہ کہا تھا نا، میاں منشا صاحب، کہ وہ تو یہ چلیں، وہ تو ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک تاجر ہیں، وہ ایک بزنس مین ہیں، وہ تو ایک پرائیویٹ شخصیت ہیں۔ تو نو ڈاؤٹ اس وقت بھی مجھے یہ اس طریقے سے سٹرائک کی بات کہ بھائی انہوں نے کیوں اچانک ایسی بات کی، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ وہاں پہ تجارت ہونی چاہیے۔ اس طرح سے کیسے؟ آج جب عبدالرزاق داؤد صاحب نے یہ بات کی تو تب تو وہ یا اب کیا ہے اس سے مراد؟ کیا انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے پوچھ کے بات کی؟ کیونکہ ان کی ایک ذاتی بات نہیں ہو سکتی نا، ایک کابینہ کا ممبر ہے، اور وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم تو تجارت کا سوچ ہی نہیں سکتے جب تک کشمیر کا وہ پرانا سٹیٹس نہ بحال کر دیں، اور انہی کے اپنے مشیر تو کابینہ کے ممبر وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم تجارت ان کے ساتھ ہمیں کرنی چاہیے۔ تو یہ پھر ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، عوام کو آپ ایموشنل بلیک میلنگ کر کے اور دوسرے طریقے سے چلا رہے ہیں، اور خود جو ہے نا اندر ہی اندر کچھ دوسرے طریقے سے کر رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے غالباً CNN میں بھی ایک رپورٹ آئی تھی کہ جی یہ تو پاکستان منتیں کر رہا ہے امریکہ کو کہ ہماری آپ جو ہے نا سلو کروا دیں بھارت کے ساتھ۔ ہم نے یہ بھی سنا کہ جناب نواز شریف صاحب ہیں نا، یہ اسی وجہ سے تو کلبھوشن کو کچھ نہیں کہتے، کیونکہ یہ مودی کے یار ہیں۔ اب وہ مودی کا یار 2017 میں ان کو آپ نے نااہل کر کے باہر کر دیا اقتدار سے۔ 2017 سے آنورڈ پتہ نہیں کتنی مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں میرے محب وطن لوگوں نے، ہمارے اپنا وہ لوگ جنہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے حب الوطنی کا، انہوں نے بار بار جا کے وہاں پہ خدا کے لیے ہمیں وکیل کرنے دے کلبھوشن کے لیے۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اگر کورٹ اجازت دے دے وکیل کرنے کی تو شاید ہو سکتا ہے، جیسے 1-2 دفعہ فروغ نسیم صاحب نے
وکالت کسی کی کرنے کے لیے خود وزارت سے استعفیٰ دے دیا تھا نا، اور بعد میں پھر لے لی، تو ہو سکتا ہے، میں نے کہا شاید مجھے تو شک گزرنے لگا بعد یوں نظر میں مبینہ طور پہ، میں نے کہا اگر ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجازت دے دی تو یہ تو کلبھوشن کے وکیل خود بن جائیں گے۔ تو یہ کہنے کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ آج میں دیکھ رہا تھا وہ پیکا کا وہ جو ہے نا آرڈیننس آیا، اور اس میں بہت ساری کہ جناب یہ اگر فیک نیوز ہوئی، یہ ہوئی تو یہ سزا ہو جائے گی، اور وہ 3 سے بڑھا کے 5 سال ہو گئی ہے۔ میں ماضی کے کچھ ٹویٹس دیکھ رہا تھا، عمران خان صاحب کے بھی اور عارف علوی صاحب کے بھی، انہوں نے ایسی کوئی ماضی کی حکومتوں نے کوشش کی، سخت انہوں نے اس کی مذمت کی، انہوں نے کہا جی یہ بالکل ہمارے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور عارف علوی صاحب نے تو کہا کہ میں اس کے خلاف امینڈمنٹ لے آؤں گا قومی اسمبلی میں۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، ماضی میں کچھ کہتے ہیں اور یہاں ابھی آ کے کچھ کہتے ہیں، تو سر یہ جو تضاد ہے قول و فعل کا، یہ اچھا تو نہیں ہے۔ لیکن آپ اطمینان رکھیں، اللہ نے آپ کو وہ قوم یوتھ شخصیت پرست دی ہے، میں معذرت کے ساتھ مبینہ طور پہ وہ اتنے شخصیت پرست ہیں کہ آپ جتنے یو ٹرن لے لیں وہ آپ کی شخصیت پرستی اسی طرح جاری و ساری رہے گی۔ لیکن اب بہت سارے لوگ ہیں جن کی آنکھیں کھل چکی ہیں، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ امید ہے آپ کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔